جب آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں تو یہ مسکرانا بھی صدقہ کہلاتا ہے، خوش مزاجی کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اکثر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ تو کئی زندگی کے معاملات ایسے ہیں کہ آپ جب مسکراتے ہیں تو وہ مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اپنے چہروں پر مسکراہٹ رکھیں، مسکرا کے ملیں، پیار دیں۔ آپ پیار دیں گے، آپ کو پیار ملے گا۔ اگر آپ مفاد پرست بنیں گے تو پھر آپ کا واسطہ بھی ایسے ہی لوگوں سے پڑے گا جو مفاد پرستی کا شکار ہوں گے اور مفاد پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ میری آج کی گفتگو اہم ہے ہم سب کے لیے کہ اپنی زندگی میں مسکرانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ مسکرانا نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سنت کریمہ ہے، جس کی بنا پر ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں تو یہ مسکرانا بھی صدقہ کہلاتا ہے، خوش مزاجی کہلاتی ہے۔ اور خوش مزاجی کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے، اور بھلائی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی سے خوش مزاجی سے ملتے ہو تو یہ بھی بھلائی ہے، اور اسے صدقہ قرار دیا گیا۔ تو جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کیوں ہم ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے، جسے کہا جاتا ہے پرتپاک طریقے سے، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا بھول جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اکثر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی سب سے زیادہ جو مسکرانے والی شخصیت تھے وہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو بلا وجہ تناؤ میں رہنا، بلا وجہ غصے میں رہنا، بلا وجہ اپنے بچوں کو ڈرا کے رکھنا، اپنے شاگردوں کو ڈرا کے رکھنا، اپنے ماتحتوں کو ڈرا کے رکھنا، یہ بے وقوفی بھی ہے اور اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ اور ہمارے زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ مصیبت سے مراد یہ ہے کہ ان کے دماغ میں ایک فطور ہوتا ہے کہ جی جب تک میں سیریس نہیں رہوں گا تب تک میرا روب نہیں بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال بھی تھا، جمال بھی تھا، لیکن آپ صحابہ کرام سے خوش مزاجی بھی فرمایا کرتے تھے، مزاح کے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو کئی زندگی کے معاملات ایسے ہیں کہ آپ جب مسکراتے ہیں تو وہ مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں، نمازیوں کو میں نے بعض اوقات دیکھا، بلکہ اکثر اوقات دیکھا کہ بلا وجہ غصے میں ہوں گے۔ برابر میں ایک نمازی بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی اچھی طرح سلام نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، تناؤ میں مبتلا ہوں گے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اور بعض لوگ منافق ہوتے ہیں، منافق عملی جسے کہا جاتا ہے، کہ جس سے مفاد ہوگا، بہت بانچیں ان کی کھل رہی ہوں گی اور ان سے ملاقات کر رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے، اور جن سے مفاد نہیں ہوگا ان کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے، ایک لمحے میں اجنبی بن جائیں گے۔ یہ خود غرضی ہے، یہ مفاد پرستی ہے، یہ اسے کہا جاتا ہے سیلفش ہونا۔ تو یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اپنے چہروں پر مسکراہٹ رکھیں، مسکرا کے ملیں، پیار دیں۔ آپ پیار دیں گے، آپ کو پیار ملے گا۔ اگر آپ مفاد پرست بنیں گے تو پھر آپ کا واسطہ بھی ایسے ہی لوگوں سے پڑے گا جو مفاد پرستی کا شکار ہوں گے اور مفاد پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ تو خوش مزاجی یہ ایک مومن کی شان ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، اپنے گھر میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ بعض اوقات بچے ترس جاتے ہیں کہ ابا غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واقعتاً غصے میں ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے گھر کا پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ نہیں ہے۔ آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ ہوتی تھی، کوئی پیسے تو خرچ نہیں ہوتے مسکرانے میں، تو پھر کیوں نہیں مسکراتے؟ بعض اوقات ہم جو ہمارے گھریلو پروگرامز ہوتے ہیں، شادی کا پروگرام ہو گیا، عقیقے کا پروگرام ہو گیا، اس میں بھی تناؤ کے ساتھ سارے رشتہ دار بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا اور سلام کرنا کا وارہ نہیں کرتے۔ اپنے دل کو بڑا کریں، انشاءاللہ الجلیل اس کی برکات آپ کو دنیا میں بھی ملیں گی اور اس کا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، سنن
ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی۔ یعنی وہ بوڑھی عورت نبی کریم سے دعا کروا رہی ہے اور نبی کریم مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس بوڑھی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو روتی ہوئی چل دی، یعنی دکھ ہوا، صدمہ ہوا، روتے ہوئے چلنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بوڑھی عورت کو خبر دو کہ جنت میں بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، یعنی ہم نے ان عورتوں کو خاص بنایا ہے، ہم نے ان کو ایسا بنایا جیسی کنواریاں، یعنی جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ جب جنت میں داخل ہوں گی تو وہ بھی جوان ہو کر، مفہوم یہ ہے، داخل ہوں گی۔ تو اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ بوڑھی عورت خوش ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاجی فرما رہے ہیں تاکہ ماحول بہتر ہو۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ افراد جنہیں خشک مزاج کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں بعض اوقات ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے خشکا، کراچی میں بہت استعمال ہوتا ہے کہ یہ خشکا ہے، تو یہ طبیعت جن کی ہوتی ہے پھر لوگ ان سے بھاگ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو خشکا ہوتے ہیں، جنہیں خشکا کہا جاتا ہے، سوری ٹو سے، تو وہ بالآخر جو ہے نا تنہا رہ جاتے ہیں، اور کئیوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، محبتیں بانٹیں، الفتیں بانٹیں، انشاءاللہ زندگی پرسکون رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سنت کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔